حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سردار، اللہ کے نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، صحابہ کے شاگرد حضرت حسن بصری تابعین ہیں، اور تابعین میں جو سر فہرست تابعین آتے ہیں ان میں سے ایک حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا دور آنے تک اسلامی فتوحات بہت زیادہ پھیل گئی تھیں، اور یہ صورتحال تھی کہ باہر کی دنیا کے جو مختلف علوم اور فنون ہیں ان سے لوگوں کا رشتہ جڑنا شروع ہو گیا تھا۔ واصل ابن عطا یہ حضرت حسن بصری کا شاگرد تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھ کر سنایا کرتے تھے، پیارے نبی کے احادیث پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ ان حدیثوں کو سنتے سناتے ساتھ میں یہ واصل ابن عطا، اگر آپ اس کی جا کر تاریخ پڑھیں گے، واصل ابن عطا ہے، عمرو ابن عبید اس کا شاگرد ہے، ان کی اگر تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے جو علماء تھے نا، ان علماء کے ساتھ ساتھ یا ان علماء سے زیادہ کچھ یہودیوں سے بھی کچھ باتیں سننے کا ان کے پاس رواج تھا۔ ان کی تاریخ آپ جا کر پڑھ کر دیکھیں، وہ جو دوسری دنیا، وہ جو فلسفے کی باتیں جو دوسری دنیا سے منتقل ہو کر عالم اسلام میں آئی تھی، ان باتوں کو سننے کا اہتمام کرنے لگے تو اب ہوا یہ، اس میں عقلی ورزش بہت تھی، عقلی ورزش بہت تھی۔ جیسے کسی آدمی کو میتھ کا چسکا لگ جائے، ریاضیات کا حساب و کتاب کا چسکا لگ جائے تو پرابلم سالو کرنے میں اسے ایک مزہ آتا ہے، ان کو بھی اسی قسم کی بیماری، فلسفے کی جو الٹ پھیر ہوتے ہیں، فلسفے کی جو لا یعنی بحثیں ہوتی ہیں، ان کا مزہ اس قدر آنے لگا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو قرآن و سنت کی باتیں پڑھاتے تھے ان میں مزہ نہیں آتا تھا، ان کو مزہ نہیں آتا تھا۔ تو واصل ابن عطا نے کیا کیا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک بڑا گھٹیا قسم کا تبصرہ کیا۔ اس نے کہا مالی ارا کلام الحسن لا يخرج عن سراویل النساء، اس نے کہا کیا بات ہے، حسن بصری جب بھی بات کرتے ہیں عورتوں کی سروال ہی کی بات کرتے ہیں، پاجامے ہی کی بات کرتے ہیں۔ طنز تھا، مقصد کیا تھا اس کا؟ دیکھو ایک بات آپ کو میں سمجھاتا ہوں، گرچہ تھوڑا سا میں ٹاپک سے ہٹوں گا تھوڑا سا، لیکن سمجھیں آپ یہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ایک مسلمان کی 5 وقتہ ضرورت کیا ہے، اس کی طہارت کے مسائل، اس کی پاکی ناپاکی کے مسائل، اس کے وضو کے مسائل، اس کے غسل کے مسائل، اس کی نماز کے مسائل، اس کے روز مرہ کی ضرورت کے مسائل ہیں۔ عالم وہی تو پڑھائے گا جو آپ کی روز مرہ کی ضرورت ہے۔ آپ ایران کی بات کریں، توران کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، آپ کو اپنی صبح و شام کے مسائل معلوم نہیں، استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو پھر اسے علم نہیں کہتے، اسے جنرل نالج کہتے ہیں۔ انسان کی ضرورت جنرل نالج نہیں، انسان کی ضرورت علم ہے کتاب و سنت کا۔ حضرت حسن بصری قرآن و سنت کی آیات اور احادیث کی روشنی میں روز مرہ کے جو مسائل ہیں، لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں، وہ پڑھایا کرتے تھے، ایک ایک مسئلہ کر کے۔ اب یہ جو فلسفے کا چسکا لگا ہوا ہے، یہ جو عقلی ورزش کا چسکا جس کو لگا ہوا ہے، اب اسے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی باتیں پھیکی لگنے لگیں۔ تو واصل ابن عطا نے کیا کیا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا شاگرد تھا لیکن ان کی مجلس چھوڑ کر اپنی ایک الگ مجلس سجا لی، الگ مجلس بنا لی، اور یہاں سے معتزلہ وجود میں آئے، معتزلہ وجود میں آئے یہاں سے۔ اور ان معتزلہ نے کیا کیا، جہم بن صفوان ایک آدمی تھا۔ اب یہ جہم بن صفوان کون تھا، اس کی تاریخ اگر آپ جا کر پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا معاملہ یہ تھا، یہودیوں کی بستی میں رہتے رہتے، یہودیوں سے بحث و مناظرہ کرتے کرتے یہودیوں کے اصول نے اپنا لیا اور اسلام پہ آ کے آزمانا چاہا، ایک نئی بدعت کو ایجاد کیا، جہمیہ کی جو بدعتیں، اللہ کے اسماء اور صفات سب کا انکار کیا، بلکہ جہمیہ کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اگر کوئی وہ عقیدہ مانے تو اللہ کے وجود ہی کا انکار لازم آئے۔ ایسی سب بدعتیں جب وجود میں آتی جاتی تھیں، ایک جماعت تھی، ایک طبقہ تھا جو برابر سنت پر قائم تھا، ایک جماعت تھی، ایک طبقہ تھا جو برابر سنت پہ قائم تھا۔ یہ خوارج کی بدعت کے بھی خلاف ہے، شیعہ کی بدعت کے بھی خلاف ہے، نواسب کی بدعتوں کے، ناصبیوں کی بدعت کے بھی خلاف ہے، قدریہ کی بدعت کے بھی خلاف ہے، جبریہ کی بدعت کے بھی خلاف ہے، معتزلہ کی بدعت کے بھی خلاف ہے۔ اور آگے چل کر دوسری صدی کے آتے آتے صوفیہ جو ہیں، یہ صوفیہ کا بھی ایک طبقہ وجود میں آ گیا۔ یہ پہل ابتدائی دور میں ہوتا کیا تھا، زہد اور عبادت،
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی زیادہ توفیق دی، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت اور حوصلہ دیا وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہی میں لگا رہا، اور کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا شوق اور اس کا چسکا اللہ نے دیا، وہ عبادتوں میں زیادہ رہنے لگے۔ صحابہ میں ایسے ضرور تھے کہ کسی کا نام جہاد میں بہت زیادہ، کسی کا علم حاصل کرنے پھیلانے میں زیادہ، کسی کا عبادتوں میں بہت زیادہ، یہ سب کچھ صحابہ میں تھا۔ لیکن بعد کے دور میں چلتے چلتے ہوا کہ یہ عبادتوں میں لگے ہوئے جو لوگ تھے بعد کے دور میں عبادتوں میں لگتے لگتے علم سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، جب عبادت کرنے والا علم سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو یہیں سے بدعتیں داخل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ عبادت کا علم سے بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے امام بخاری نے ایک باب باندھا، کہا ہے باب العلم قبل القول والعمل، باب علم کا جو مقام ہے وہ قول اور عمل سے پہلے آتا ہے۔ پہلے آدمی کو جاننا چاہیے، پھر عمل کرنا چاہیے۔ آپ جتنی عبادت کریں لیکن آپ کو علم سے تعلق رکھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب لوگ عبادت ہی عبادت میں نکل گئے، علم سے تعلق کمزور ہونے لگا، بدعتیں یہاں آنا شروع ہوئی، اور رفتہ رفتہ وہ دور آیا کہ صوفیہ کے نام پر پہلے وہ گروہ آیا جو عبادتوں میں بدعتوں کو اپنایا کرتا تھا، جن کے ذکر میں، طریقے ذکر میں اور ان کے اپنے معاملات میں بدعتوں نے جگہ پائی، اور آگے چل کر یہ معاملہ عملی بدعتوں سے آگے بڑھ کر ایمان اور عقیدے کی بدعتوں تک چلا گیا، یہاں تک کہ وحدت الوجود جیسا عقیدہ، وحدت وجود جیسا عقیدہ کہ ہر چیز اصل میں وجود خدا ہی کا وجود ہے، خدا کے علاوہ کچھ نہیں، ایسے عقیدے بھی صوفیہ کے اندر وجود میں آئے۔ یہ صوفیہ کا اپنا یہ گروہ وجود میں آیا، جن کو آج آپ سلسلے والے، بیعتوں والے کہتے ہیں، یہ بھی وجود میں۔ ان تمام حالات میں بھائیوں ایک جماعت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، اور صحابہ کے بعد صحابہ کے تابعین جو شاگرد تھے وہ تھے، اور تابعین کے بعد تبع تابعین تھے۔ یہ کون تھے؟ آپ یقین کریں یہی وہ جماعت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 میں سے ایک کہا، جو ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم ہے، کہا یہ وہی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تزال طائفة من امتی علی الحق، میری امت کا ایک گروہ حق پر برابر قائم رہے گا، یہی جماعت ہے۔